वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख और आज हम बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान की तकरीर। उन्होंने बड़े जारहाना अल्फाज का इस्तेमाल किया और खुल के बात की है उन्होंने अपोजिशन से मुतल्लिक भी, लेकिन साथ ही साथ अपोजिशन दूसरी जानब क्या कर रही है, आगे क्या होने जा रहा है, वो जो इत्तेहाद बना है और उसके बाद इस महीने से जो आगाज़ होने जा रहा है जल्द से जुलूसों का, तहरीक का, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले कमिंग बैक टू वज़ीर आज़म इमरान खान, इंसाफ लॉयर्स फोरम के ज़ेर एहतमाम आज एक तकरीब थी जिससे वज़ीर आज़म ने खिताब किया और उन्होंने कहा कि अपोजिशन जितनी मर्जी जलसे कर ले, जितने मर्जी एहतजाज कर ले, कानून तोड़ा जिसने उसको जेल में डालेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इससे बढ़ के कहा कि अपोजिशन का मसला डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी तो मैं हूँ। फौज करप्ट लोगों का साथ नहीं देती है, फौज मेरे साथ खड़ी है क्योंकि मैं करप्ट नहीं हूं। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, एहसन इकबाल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और उन्होंने रद्द अमल कुछ दिया वज़ीर आज़म की इस खिताब पर, उनके बयानात पर। उन्होंने कहा जी, एहसन इकबाल खास तौर पर कहते हैं कि अगर वज़ीर आज़म के वुज़रा करप्ट हैं तो इसका मतलब है कि वज़ीर आज़म करप्ट हैं। बिलावल भुट्टो इससे बढ़ के कहते हैं कि जी इमरान खान भी करप्ट हैं, हुकूमत खत्म होने के बाद उनको पता चलेगा कि वो कितने करप्ट है। तो हमने जो सवाल तरतीब दिया है सूरत हाल को देखते हुए यूँ है कि अपोजिशन कुछ कहती है, जारहाना रवैया अपनाती है तो वज़ीर आज़म भी चुप नहीं रहते और उससे ज़्यादा जारहाना स्टेटमेंट आती है। तो अपने एनालिस्ट से ये पूछ रहे हैं कि क्या मुल्की सियासत अदम इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रही है, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। पैनल का तारुफ करवा दूं आपसे। मजहर अब्बास साहब, महमूद सरफराज साहिबा, बेनज़ीर शाह साहिबा ज्वाइन करी हैं, इरशाद भट्टी साहब, बाबर सत्तार साहब भी हमारे साथ होंगे। बाबर साहब, आपका फेवरेट टॉपिक, आपसे आगाज करूंगी मैं आज की डिबेट का। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं जब अपोजिशन डेमोक्रेसी की बात करती है तो सही नहीं कह रही क्योंकि डेमोक्रेसी तो मैं हूँ। ठीक कह रहे होंगे इमरान खान साहब भी। डेमोक्रेसी, देखिए डेमोक्रेसी के ऊपर हम डिबेट तो काफी करते हैं। इलेक्शंस होना मान लेते हैं कि वो सबसे ज्यादा वोट लेके जीत गए तो इस वजह से आज प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन डेमोक्रेसी से ज्यादा की बात है ना। डेमोक्रेसी एक उसकी ईथॉस है, उसका कल्चर है एक। और कल्चर क्या है? किसी भी ऐसे सिस्टम में जिसमें फर्स्ट पास द पोस्ट, यानी कि जिसके ज्यादा वोट हुए उसे आप इलेक्ट करेंगे, तो वो एक ऐसी कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा जिसमें तकरीबन आधे लोग उसके खिलाफ भी होंगे। तो डेमोक्रेसी के लिए बेसिकली आपको उन लोगों को अपने साथ लेके चलना है जो आपके साथ अग्री नहीं करते। ये स्पिरिट है डेमोक्रेसी की। इसी वजह से सारी डेमोक्रेटिक जो मुल्क हैं, पॉलिटीज हैं, उसके अंदर आपको ऑपोजिशन पार्टीज नजर आती हैं, आपको डिबेट नजर आती है, आपको डिसएग्रीमेंट नजर आता है। वो कल्चर है कि आप एक अपना बयानिया देते हैं, दूसरी पार्टी अपना बयानिया देती है, तीसरी पार्टी अपना बयानिया देती है और उसके बाद लोग चूज करते हैं कि उन्हें किसकी समझ आ रही है और फिर कैसे सोल्यूशन निकालने। ये कल्चर हमें नहीं नजर आ रहा। हम कानून की बात करते हैं लेकिन कानून को हम एज अ वेपन यूज करते हैं, उसे अब्यूज करते हैं और उसकी वजह से रूल ऑफ लॉ के ऊपर से भी एतमाद उठता है। तो जो हम अगर वन पार्टी सिस्टम की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हमें फाशिस्ट टेंडेंसीज नजर आती हैं, और खाली पीटीआई की मैं बात नहीं कर रहा, इससे पहले भी हमने देखा ना 90s में हम ये वाला प्रोग्राम एक दफा देख चुके हैं कि जिसके पास पावर आती है वो पावर को कंप्लीटली मोनोपोलाइज करके किसी तरह की डिसेंट नहीं चाहता। कदम लगती है फ्रीडम ऑफ प्रेस के ऊपर, फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर, पकड़ दकड़ होती है और हम उसी तरफ जा रहे हैं। इसकी प्रॉब्लम हमारे लिए क्या है? हम बहुत बड़ा मुल्क है, हमारे बहुत सारे मसले हैं, हमारी बड़ी कॉम्प्लेक्स फेडरेशन है जिसमें 3 छोटे फेडरेटिंग यूनिट्स हैं और हम एक गरीब मुल्क है। हमारे इकोनॉमिक फंडामेंटल्स आउट ऑफ सिंक है। हम एक बड़ी अजीब सी स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट में है जिसकी वजह से हमारे डिफेंस के ऊपर बहुत खर्चा होता है। तो इन तमाम चीजों को देख के एक मुश्किल मुल्क है चलाना, और उसके बाद आप हर वक्त झगड़ा डाल के रखें कि मैंने और किसी की बात भी नहीं सुननी, तो फिर मुल्क तो मुस्तहकम नहीं हो सकता ना। और आप जो अदम इस्तेहकाम की बात करें उसकी तरफ जा क्या रहे हैं? हम उसके बीच में हैं और पिछले 70-72 साल से उसके बीच में। ठीक। इरशाद भट्टी साहब, गो के वज़ीर आज़म ने खालिस्तान करप्शन की बात की और उसके गिर्द अपना सारा का सारा स्टांस बेस किया, लेकिन एक चीज़ से बाबर सत्तार साहब भी कह रहे थे, वज़ीर आज़म जब कहते हैं मैं डेमोक्रेसी हूँ, लेकिन हमें प्रैक्टिसेस थोड़ी सी मुख्तलिफ नज़र आ रही हैं। अगर ये छोटी छोटी चीज़ें देख लें आप, बैन्स लग रहे हैं आए रोज़, कभी किसी वेबसाइट के ऊपर लोगों को इजहार राय का उस तरह से हक नहीं है जिस तरह से वो कर सकते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो क्या डेमोक्रेसी ऐसी ही होती है? हाय अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह आपका भला करे। मैडम शेख, कितना मासूम सवाल पूछा है। क्या डेमोक्रेसी ऐसी ही होती है? अच्छा, पहली बात तो ये है कि अपोजिशन का मसला डेमोक्रेसी नहीं,
101%, 101% मेरे वजीर आजम ने ठीक कहा कि इस अपोजिशन का मसला बिल्कुल भी डेमोक्रेसी नहीं अल्लाह के नाम पे, ना ये इनकलाबी हैं, ना इनका मसला डेमोक्रेसी है, ये इनका डेमोक्रेसी से इनको छू कर भी नहीं गुजरी ये लोग हैं जो जो बिलावल भुट्टो साहब ने बात की है वो भी वजीर आजम साहब को उस पर सोचना चाहिए, और जो एहसन इकबाल साहब ने बात की है कि आपके वुज़रा क्या कर रहे हैं सर, आपकी हुकूमत में कुछ हो रहा है, कुछ आटा, गंदम, पेट्रोल, अद्वियात और बाकी ये जो चीनी और बाकी BRT और बाकी सारे जो चीज़ें, इन पर भी जो असासे अरबपति आपके असासे आए हैं उनकी तरफ भी तवज्जो दें, वो भी ठीक है। बाकी वजीर आज़म साहब ने जो इसके अलावा भी 2-3 बड़ी मजे की बातें की। उन्होंने कहा जिसने कानून तोड़ा इनको जेलों में डालेंगे, बिल्कुल डालना चाहिए, बिल्कुल डालना चाहिए जो कानून तोड़े। अपोजिशन का इत्तेहाद डाकुओं का इत्तेहाद है, ये भी वजीर आज़म साहब ने कहा। सारे बेरोजगार इकट्ठे हो गए हैं, अब ये ज्यादती की है बेरोजगार, अगर हम भी किसी दिन बेरोजगार हो सकते हैं, ये ना करें। अदालत फैसला दे, कोई अदालत फैसला कर देती है तो ये आगे से शुरू कर देते हैं, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। अच्छा, और आगे वजीर आज़म साहब ने एक बड़ी मजे की बात की है मैडम शेख, हमारे एक वजीर के भाई ने और उनके तर्जमान ने, यानी मोहम्मद जुबैर उमर की नाम लेने की बजाय वजीर आज़म वाया भटिंडा आए हैं, हमारे एक वजीर के भाई और उनके तर्जमान ने नवाज शरीफ को आयतुल्लाह खमीनी से मिला दिया। कहां आयतुल्लाह खमीनी, आगे वजीर आज़म साहब कह रहे हैं कहां आयतुल्लाह खमीनी और कहां निहारी खाने वाला, ये वजीर आज़म साहब ने कहा। अच्छा, अवाम चोरी बचाने के लिए नहीं निकलते, ये पैसे बांटें या कीमे के नान खिलाएं, लोग बाहर नहीं निकलेंगे। वजीर आज़म साहब ने आज खाने पे बड़ा फोकस किया है, मुझे याद आ गया मरियम नवाज साहबा का इशाइया जो उन्होंने मौलाना साहब को दिया है, मटन कढ़ाई, स्टीम रोस्ट, चिकन कबाब, मटन पुलाव, चिकन सब्जी। भट्टी साहब जल्दी से मुद्दे पे आए ना, मैं आगे बढ़ूं, बड़े मजे की बातें की हैं आज वजीर आज़म ने। और पाले गोश्त, अच्छा नहीं, हाँ नहीं, और पाले गोश्त। अच्छा, ये आखिरी जुमला बोल लेने दीजिए, 5 किस्म के मीठे हलवे, आइसक्रीम, खीर, फिरनी, यम्मी यम्मी यम्मी, कितने मजे के थे। अच्छा, बात ये एक वजीर आज़म साहब, मैडम शेख साहबा के ये जो ये मजे की बातें जरा एक साइड पे खाने, और ये 100% ये बताएं, जब ऑपोजिशन गरम, आगे से वजीर आज़म उससे ज्यादा गरम, तो सूरत हाल कैसी देख रहे हैं आप बनती हुई? सूरत हाल मैडम शेख वही बनती है कि एक तरफ सर्वाइवल का मसला है, जो कुछ है बचाना है अपना, जो कुछ लुट मार का पैसा है वो बचाना है, जो कुछ करप्ट जमा किया हुआ है वो बचाना है। दूसरी तरफ गवर्नेंस परफॉर्मेंस का मसला है, गवर्नेंस परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही, और बहुत सारे, और इस एक तरफ अपोजिशन गरम, एक तरफ हुकूमत गरम, दरमियान में अवाम नरम। तो अवाम की नरमी पर भी वज़ीर आज़म साहब फोकस करें, थोड़ी सी गवर्नेंस परफॉर्मेंस पे, स्पेशली महंगाई पर। तो बाकी अपोजिशन कुछ नहीं कर सकती वज़ीर आज़म का इस वक्त इस घड़ी तक, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो फोकस, जो एजेंडे पे जो वो आए थे उस एजेंडे को फोकस करें। जी 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 जी, ठीक है जी। महमल सरफराज साहिबा, वज़ीर आज़म ने तकरीर की है और वज़ीर आज़म जब ये कहते हैं कि जी मैं करप्ट नहीं हूँ इसलिए मेरे साथ हैं तमाम इदारे, तो वज़ीर आज़म क्या आपको लगता है वहाँ पर सही है? क्योंकि बिलावल भुट्टो इसके बरक्स बोलते हैं, वो कहते हैं जी जब वज़ीर आज़म की हुकूमत ख़त्म होगी तो उनको पता चलेगा कि वो कितने करप्ट हैं। देखिए अलीना, करप्शन की तो जो चीज़ है, हो सकता है कि वाकई जो हुकूमत के अंदर कोई बातें तो इस तरह की आई हैं, पहले भी BRT स्कैंडल और भी इस तरह के स्कैंडल, यानी कि हुकूमती अराकीन के ऊपर भी करप्शन के स्कैंडल्स तो आए हैं, तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन असल चीज़ें, जिस तरह 2 चीज़ें वज़ीर आज़म साहब ने बड़ी अहम कही। एक, उन्होंने कहा मैं जमहूरियत हूँ, तो जमहूरियत के जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं ना, पहला उसका प्रिंसिपल होता है लिबर्टी, यानी कि आज़ादी, एक फ्रीडम। और वो आपको, ऐसा बाबर ने भी शुरू में बड़ी अच्छी बात की कि किस किस्म के जो इंडिविजुअल फ्रीडम्स और बाकी सारे जो फ्रीडम्स हैं वो कहाँ हैं। फिर दूसरा उसका प्रिंसिपल होता है इक्वालिटी, यानी कि बराबरी। अच्छा, बराबरी भी हमें उस तरह से नहीं नज़र आ रही, यानी कि अगर हम बराबरी में नैब केसेस की चले बात कर ले, चले हम तो नैब के उसको कानून को सपोर्ट नहीं मैं करती, लेकिन मैं एक बात कर रही हूँ कि अगर उसको ही देख ले तो उसमें क्या बराबरी है अपोजिशन और हुकूमती अराकीन के जाने से। तीसरी चीज़ होती है इंसाफ। इंसाफ भी इसी चीज़ से रिलेटेड है, और वैसे भी ओवरऑल एक आवाम को किस तरह से क्या इंसाफ मिल रहा है, नहीं मिल रहा। तो जमहूरियत के प्रिंसिपल्स क्या पाकिस्तान के अंदर फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे इस हुकूमत के अंडर, तो ये एक सोचने की बात है। दूसरी चीज़
چیز جو ہے نا, انہوں نے جو بات کی کہ میں جیل میں ڈالوں گا اگر یہ انہوں نے لا بریک کیا, بے شک تحریک کے دوران جس طرح بھی. اچھا اس میں یہ علینا کہ دیکھیں جیلوں پہ جانے سے میرے خیال میں اپوزیشن نہیں گھبراتی. جیلیں وہ جا چکے ہیں, وہ بھگتا بھی چکے ہیں, وہ دوبارہ جانے کے لیے بھی تیار ہیں. بلکہ ایکچولی اگر ان کو آپ جیلوں میں ڈالیں گے تو وہ شاید ان کی تقویت ملے گی ان کی تحریک کو بھی. تو میرے خیال میں یہ کوئی ایک اچھی چیز نہیں ہوگی اگر ان کو اس طریقے سے جیلوں میں ڈالا جائے گا. لیکن اور یہ ہم نے دیکھ لیا کہ جو سیڈیشن کی ایف آئی آر ایک ٹریلر تھا, ہم نے دیکھ لیا کہ وہ کتنا وہ کامیاب نہیں ہو سکا, اس کی ناکامی دیکھی. تو اگر ایک موومنٹ کے درمیان میں جب وہ چل رہی ہوگی اور پھر اگر کسی کو اس طرح پکڑ کے ان کو جیلوں میں ڈالیں گے تو اس کا ایک اثر انداز ہوگی, وہ اچھی چیز نہیں ہوگی. یعنی کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو آلریڈی تصادم ہے وہ بہت زیادہ بڑھے گا اور وہ ایکچولی نقصان پہنچائے گا حکومت کو بھی اس طرح کے اگر وہ سٹیپس لیتے ہیں. تو میرے خیال میں تھوڑا سا یہ ہے کہ جمہوریت کے اوپر بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ اصل جمہوریت ہوتی کیا اپوزیشن جمہوریت کا حصہ نہیں ہے. جمہوریت خالی حکومت تو نہیں ہوتی, جمہوریت کے اندر باقی بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اور اس کے اندر میڈیا بھی ہوتا ہے, باقی بھی اور اس طرح کے ہوتے ہیں. تو پلرز ہوتے ہیں اس کے سارے جو ہے وہ دیکھنا چاہیے. خیر اینی وے, جہاں تک آپ یہ بات کریے کہ تصادم کی طرف یا یہ کہ وہ عدم استحکام کی طرف جا رہے ہیں کہ نہیں, اس میں علینا بات یہ ہے کہ آلریڈی ہم اپوزیشن اور گورنمنٹ اپوزیشن کو ساتھ لے کر نہیں چل رہی. تو کیا ہم آلریڈی نہیں ہیں ایک عدم استحکام کی طرف سیاسی اگر آپ دیکھا جائے تو کہاں سے ہم لوگ اسٹیبلٹی تو ان الیکشنز کے بعد سے آئی نہیں نا, جس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کا ان کا لگ رہی ہے. تو میرے خیال میں اس میں تو آلریڈی ہم ہیں. تو نئی چیز کیا ہونی ہے, زیادہ سے زیادہ یہ کہ وہ تحریک کی کامیابی کے اوپر یا ناکامی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن فوکس شفٹ ہو جاتا ہے نا محمل, جب اس طرح سے سارے سڑکوں پہ نکل رہے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں اور ایک کے بعد ایک, تو بڑا کرتے ہیں. اچھا جی, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے اپنے خطاب کے دوران مزید بڑی اہم اور دلچسپ باتیں کہی. انہوں نے کچھ بتایا کہ اپوزیشن کا اصل مقصد کیا ہے اور کیوں وہ یہ ساری تحریک چلا رہے ہیں. ایک بریک کے بعد جانیے. بریک کے بعد خوش آمدید جی. ہم بات کریں وزیر اعظم عمران خان کے خطاب کی. بڑی اہم باتیں انہوں نے کی ہیں. مظہر عباس صاحب, آپ کی طرف آنا چاہوں گی. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں اپوزیشن سے متعلق, خاص کر نواز شریف صاحب سے متعلق, کہ یہ لوگ کنٹرول نہیں کر سکتے تھے, اس وجہ سے یہ لوگ جو ہے نا ان کی فوج کے ساتھ جو کشمکش چل رہی تھی ان سے پرابلم ہے. اور انہوں نے کہا جی کیونکہ ظہیر الاسلام صاحب کے وہ جو استعفے والا معاملہ تھا اس کو بھی ریفر کیا وزیر اعظم نے, اور کہا کہ جی نہ نہیں بول سکے اس لیے کیونکہ ان کو پتا تھا نواز شریف کو کہ انہوں نے کرپشن کی ہوئی ہے. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, وزیر اعظم صاحب کو بھی پتا ہے کہ کس کا کتنا انوالومنٹ رہا ہے چیزوں کے بارے میں. اس ملک میں جمہوریت کو کس طرح ڈیریل کیا گیا ہے یہ بھی پرائم منسٹر کو پتا ہے. یہ بھی ان کو پتا ہے کہ اس ملک میں حکومتیں کیسے بنائی جاتی ہیں اور کیسے گرائی جاتی ہیں اور کون بناتا ہے اور کون گراتا ہے. ان باتوں کو تو رہنے دیں. لیکن وزیر اعظم کی تقریر, ایک پر اعتماد وزیر اعظم کی تقریر نظر آئی. خود عمران خان صاحب کے ساتھ لوگ جو رہے ہیں, اب عمران خان کہتے ہیں میں کرپٹ نہیں ہوں. ظاہر ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اب تک ان کے حوالے سے آئی ہو. لیکن اگر پرائم منسٹر کی گورنمنٹ کے منسٹر کرپشن کے الزامات ہیں, اگر بڑے بڑے اسکینڈل, خود وزیر اعظم نے ہیلتھ منسٹر کو ہٹایا, وزیر اعظم اب تک ڈی آر ٹی کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہوئی ہے, نیب جو ہے بہت ہلکے چل رہی ہے گورنمنٹ میں. تو اگر یہ ساری چیزیں آئی ہیں, دواؤں کا اسکینڈل ہو, گندم کا اسکینڈل ہو, شکر کا اسکینڈل ہو, یہ ساری چیزیں ہیں, تو یہ اس کا الٹیمیٹ بلیم پھر کس کو جائے گا؟ وہ خود نہ ہو, لیکن اگر آپ کے نیچے والے لوگ جو ہے وہ ان کاموں میں ملوث پائے جائیں, یا آپ کے نیچے والی بیوروکریسی جو ہے وہ ان کاموں میں ملوث جائے جائے, تو پھر یہ بیڈ گورننس جو ہے وہ پرائم منسٹر کو ہی ریسپانسبلٹی لینی پڑے گی. انہیں ایک تو یہ چیز دیکھنا ہے. باقی انہوں نے اپوزیشن کو ایک اچھے سیاسی رہنما کی طرح اپوزیشن کو چیلنج کیا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں جیل میں ڈال دوں گا. ابھی محمل جمہوریت کی کو ڈیفائن کر رہی تھی. جمہوریت کی سب سے اہم بات کیا ہے؟ جمہوریت ہوتی ہے برداشت کا نام. اگر آپ کا جمہوری رویہ یہ ہے کہ آپ اپنے حزب اختلاف کو, اپنے اپوزیشن لیڈرز کو جیلوں میں ڈالیں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جمہوری نہیں ہیں. آپ بھی قانون توڑتے ہوئے آئے تھے. آپ نے بھی ریڈ زون کس طرح کراس کیا تھا, یہ ساری باتیں. اور آپ پولیس آفیسرز کو یہ کہتے ہوئے کہا آپ نے کہ غیر قانونی حکومت کے آرڈرز نہیں مانے. تو اگر آج اپوزیشن یہ کہے پولیس آفیسرز کو اور حکومت کو وہ اس طرح تنقید کرے, تو پھر پرائم منسٹر کیا ان کو جیلوں میں ڈالیں گے
या वो रिकॉल करेंगे अपने आप को 2014 से। तो मेरा ख्याल है उन्हें बर्दाश्त करना चाहिए सर। ये सारी चीजें, ये जो आपने 2014 का हवाला दिया ना, मेरे लिए सिचुएशन बड़ी तशवीशनाक है। और मुझे बताइएगा कि आपकी इसके ऊपर क्या राय है, क्योंकि देखें, एक जानिब वजीर आजम, प्रीमियर ऑफ द कंट्री, ये इल्जाम लगाता है और एजेंसी का हवाला देता है, दूसरी जानिब जो अपोजिशन के वज़रा है वो कहते हैं कि जी जिसके वजीर करप्ट हो या उनके ऊपर करप्शन की एलिगेशंस हो, मतलब ऊपर वाला भी करप्ट होता है। तो बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। देखिए, यही प्राइम मिनिस्टर को, जो अभी शुरू में भट्टी साहब बात कह रहे थे गुड गवर्नेंस की, अगर आपकी गवर्नमेंट में अब बीआरटी की बहुत सी डॉक्यूमेंट्स मुझे मिली हैं जिसमें बड़े सीरियस क्वेश्चंस हैं, तो अगर प्राइम मिनिस्टर खामोश रहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में एहतसाब कमीशन का क्या बना और ऐसा क्यों हुआ, इस पे वजीर आजम क्यों खामोश हैं? दवाओं के स्कैंडल का क्या बना, वजीर आजम क्यों खामोश है? गंदम वाले स्कैंडल का क्या बना, वजीर आजम क्यों खामोश है? ये जब चीजें होती हैं तो फिर प्राइम मिनिस्टर के लिए एक मुश्किल सिचुएशन होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ ये कह दें कि जी मैं क्लीन हूं और आपकी गवर्नमेंट अगर क्लीन ना हो, तो फिर ये सीरियस क्वेश्चन है। अगर नैब एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रही हो, ये वो फेस देख रही हो, केस नहीं देख रही हो, हुकूमती हवाले से जो भी उनके पास चीजें आती हैं उसको वो लो की में डाल दें, सिर्फ दिखावे के लिए कहा जाए, अगर जहांगीर तरीन साहब खामोशी से लंदन निकल जाएं, तो ये सारी चीजें जो है वो फिर अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर पे क्वेश्चन होता है। अभी तो हमें ये तहकीक करनी है कि रोजवेल्ट होटल क्यों बंद हुआ, आखिर क्या वजह है और इसके बारे में क्या। सर यही एग्जैक्ट जो आपने पिक्चर पूरी की पूरी पेंट की है, इससे तो दिल में बड़े सवालात पैदा होते हैं और बड़ी अजीब सी सिचुएशन एक क्रिएट होती है और दिल में एक खौफ आता है कि हम किस जाने बढ़ रहे हैं। देखिए, हमें ये सोचना पड़ेगा, हमें इन चीजों पे सोचना पड़ेगा। मैं अपोजिशन की इस बात को नहीं मानता, मैं प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्टेड नहीं कहता, मैं प्राइम मिनिस्टर को इलेक्टेड कहता हूँ। मैं इसलिए इलेक्टेड कहता हूँ कि उनके पास मैं जेन्युइनली उनके पास एक बहुत बड़ी तादाद में वोट मौजूद था। उनके 2013 में ये इंडिकेशन आ गई थी कि इमरान खान हैज इमर्ज एज अ थर्ड लीडर। वो उनकी जमात एक तीसरी जमात के तौर पे बड़ी भरपूर अंदाज में उभरी थी 2013 में। उसी वोट से मल्टीप्लाई किया। अब गवर्नमेंट बनाने में अगर किसी ने हेल्प की तो वो अलग बात है, लेकिन ये कहना कि नवाज शरीफ ये इमरान खान सिलेक्टेड तो यहाँ इस मुल्क में सभी रहे हैं, कौन नहीं रहा सिलेक्टेड, ये एक बहस छोड़ दें। लेकिन इमरान खान तो मौसम उसी टाइप का बन रहा है जो अभी जो हमारे सारे एनालिस्ट ने गुफ्तगू की, क्या आपको वही मौसम आने की तवक्को तो नहीं है 2014 वाली? अलीना, अगर ऑपोजिशन की तहरीक को इन्होंने क्रश किया, देखिए एक किसी भी तहरीक के लिए डीजल क्या होता है? डीजल होता है आप महंगाई कर रहे हो, लोगों को बेरोजगार कर रहे हो, लोगों के पास रोजगार के जराए ना हो, ये सारी चीजें वो ईंधन का काम करती हैं किसी भी तहरीक के लिए। वो ईंधन यहाँ मौजूद है, कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, कोई आगे की सूरत हाल नजर नहीं आ रही। सिंध और मरकज का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है मुख्तलिफ इशूज के ऊपर, तो ये वो सारी चीजें जो मल्टीप्लाई होती है। ऑपोजिशन के अंदर कितना इत्तेहाद है कितना नहीं, ये गलत सवाल है। किसी भी जी शऊर शख्स के लिए बड़ी ही ये खौफनाक पिक्चर पेंट हुई है जो अभी हुई है। बेनज़ीर शाह साहिबा, आपका कमेंट। अलीना, मेरे ख्याल से मज़हर साहब ने बड़ी तफसील से हमें बताया है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। उसके बाद मेरे पास तो ज़्यादा कुछ है नहीं कहने के लिए, लेकिन जब वज़ीर आज़म वैसे आजकल जब भी तकरीर करते हैं, मेरे ख्याल से उनकी तकरीरें एक तरह से रट गई हैं। मुझे पता होता है कि वो करप्शन से शुरू करेंगे और वो करप्शन पे ही ख़त्म करेंगे और वो करप्शन सिर्फ अपोजिशन की ही बात करेंगे। आज वो बहुत सी और चीज़ों पे बात कर सकते थे, महंगाई पे बात कर सकते थे, गैस का एक मसला बना हुआ है उस पे बात कर सकते थे, मोटेवे केस पे बात कर सकते थे। मोटेवे रेप का केस आज 1 महीना हो गया, एग्जैक्टली आज 1 महीना हो गया, अभी तक वो मुलजिम पकड़ा नहीं गया। साबिक जो DG FIA हैं उन्होंने जो कुछ बयानात दिए हैं उस पर बात कर सकते थे, लेकिन उन्होंने फिर भी करप्शन पे ही बात की और बड़ी वन साइडेड अकाउंटेबिलिटी की और करप्शन की बात की। उन्होंने एक केस की बात की, उन्होंने तलाल चौधरी साहब के केस का हवाला दिया। अब मैं उस पर क्या अलीना कमेंट करूं, वो एक पर्सनल मैटर है। अब उसको पॉलिटिक्स में लाना पता नहीं, अब इसी तरह की हमारी, जिस तरह मज़हर साहब कह रहे हैं, ये अब पॉलिटिक्स का हमारा स्टैंडर्ड है। देखिए, बाबर साहब ने भी एक बात की जो बहुत अहम है, कहना कि अगर हम एक
ون, اور لگ یہ رہا ہے ہم ایک ون پارٹی سسٹم کی طرف جا رہے ہیں. اچھا پچھلی جو 2 حکومتیں تھیں سویلین PMLN کی, پیپلز پارٹی کی, وہاں پہ پھر بھی ایک اکوموڈیشن کا کلچر تھا اپوزیشن کے ساتھ. اگر آپ دیکھیں مسلم لیگ نون کی جب حکومت تھی, اگر وہ چاہتے تو PTI خیبر پختونخوا میں حکومت نہ بنا پاتی, لیکن انہوں نے بنانی تھی. اسی طرح پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کو پنجاب میں حکومت بنانے دی. ایک اکوموڈیشن تھی, ایک نیگوشیشن تھی, آپ کو پتا تھا آپ نے اپوزیشن کے ساتھ ہی کام کرنا ہے. ابھی جو ہمارا ایک ماحول بنا ہوا ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ بات بھی نہیں کرنا چاہتی یہ حکومت. دیکھیں ہم جمہوریت کی بھی بات کر رہے تھے, میمل نے بھی اس پہ بات کی, بابر صاحب نے بھی بات کی. جمہوریت جو ہوتی ہے, ڈیموکریسی جو ہوتی ہے, اینڈ گول ڈیموکریسی نہیں ہوتی. اینڈ گول ہوتا ہے امن, فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف موومنٹ, یہ ہوتی ہے آپ کے اینڈ گول. اینڈ ڈیموکریسی تو ایک آپ کو طریقہ ہوتا ہے وہاں پہ پہنچنے کا. تو یہ کہنا کہ میں جمہوریت ہوں اینڈ آل, میں جمہوریت ہوں اور میں ایک ڈیموکریٹ ہوں, آپ ہوں گے جمہوریت اور آپ ہوں گے ڈیموکریٹ, لیکن اینڈ گول کیا ہے؟ اور ہم اینڈ گول کی طرف نہیں جا رہے. جس طرح کہ آج کل الزام لگ رہے ہیں غداری کے, مطلب جب اس طرح کے آپ الزام لگاتے ہیں مطلب آپ ڈیبیٹ ہی نہیں کرنا چاہتے نا, آپ بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہو اپوزیشن سے, اور دونوں طرف سے ہو رہا ہے. جیسے مظہر صاحب نے کہا, وہ کہتے ہیں سلیکٹڈ ہے, وہ کہتے ہیں یہ غدار ہیں, تو یہ ختم ہی ہو گئی, ڈیبیٹ ہی ختم ہو گئی. تو پھر آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ ایک چھوٹی سی میں بات لینا یہاں پہ کہوں گی کہ اگر آپ فاشزم کے نا کچھ ٹریٹس ہوتے ہیں, کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں, اگر آپ اس کو نکال کے پڑھیں کہ فاشزم کے کیریکٹرسٹکس کیا ہوتے ہیں, تو میرے خیال سے آپ کو کچھ شاید فیملیئرٹیز نظر آئیں اس حکومت میں, اور وہ جو ٹریٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اپوزیشن جو سٹانس اپنائے ہوئے ہیں وہ بھی گرم, وزیر اعظم عمران خان اس کا جواب دے رہے ہیں بڑی گرم طریقے سے. اب دیکھتے ہیں اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوتا ہے. آنے والے مہینے بڑے ہی امپورٹنٹ ہوں گے, بلکہ آنے والے دن. تو اسی کے اوپر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, دوسرے سوال کے ساتھ حاضر ہوں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. اور چائے کے ڈھابوں سے لے کر ٹی وی لاؤنج میں, ڈائننگ رومز میں آج کل کانورسیشن یہی ہے, اور سوال ایک یہی ہے سب کے دلوں میں کہ جو حکومت کے خلاف اپوزیشن نے تحریک شروع کی ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا, کیا اپوزیشن متحد رہ پائے گی. اسی کے اراؤنڈ ہم نے آج کا دوسرا سوال تشکیل دیا ہے. خواجہ آصف صاحب نے کل ماڈل ٹاؤن میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بڑا جوشیلا خطاب تھا, اور دعویٰ کیا کہ 84 ارکان قومی اسمبلی ہیں جن کے استعفے تیار ہیں, اور اگر وقت آیا تو وہ سارے کے سارے اپنی سیٹوں سے دے دیں گے استعفے, اور اس کے بعد کروا کے دکھا لے جی حکومت نئے انتخابات یا پھر سینٹ کے انتخابات. تو یہ ساری جو سچویشن بن رہی ہے اس کے اوپر حکومت کا جو ابھی تک موقف سامنے آیا ہے, ایک تو وہ جو وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ احتجاج ہوئے تو اس کے اوپر قانونی ہم کچھ کریں گے, اقدام لیں گے. دوسری علی نواز اعوان صاحب کہتے ہیں جی کہ خواجہ آصف کی باتوں کو سنجیدگی سے نہ لیا جائے, اگر پیپلز پارٹی نے سوچا بھی ان لوگوں کے ساتھ تو کبھی استعفے کی نوبت نہیں آئے گی. تو ہم نے اپنے اینالسٹ سے پوچھا کہ جی کیا تمام اپوزیشن کی جماعتیں استعفے پر آمادہ ہوں گی, ہاں یا نہیں, کیا آپشنز ہیں تمام اینالسٹ کے پاس. سٹارٹ کرتے ہیں بھٹی صاحب. آج ایک ملاقات بھی ہوئی ہے, وزیر اعلیٰ پنجاب سے فواد چودھری اور اسد عمر صاحب ملے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کیا گفتگو ہوئی کچھ اندر کی؟ اگر آپ کے پاس خبر ہے وہ بھی شیئر کیجیے گا. اور حکومت کیا سوچ رہی ہے, کیا اپوزیشن کے خلاف وہ حکمت عملی اپنائے گی؟ میڈم شیخ, اسد عمر صاحب اور فواد چودھری صاحب کی بزدار صاحب سے ملاقات اور اندر کی خبر, یعنی اس میں اندر کی خبر کیا ہوگی میڈم شیخ؟ آپ بھی نا بڑی جکیلی ہو گئی ہیں میڈم شیخ. یہ ابھی 2 دن پہلے جس دن پورا دن اپوزیشن نے پنجاب کو یرغمال بنایا ہوا تھا, پولیس تھانے سے بھاگ رہی تھی, لیفٹ رائٹ سارے ہو رہے تھے, شاہد خاقان عباسی کی پریس کانفرنس, مریم نواز صاحبہ کی پریس کانفرنس, مولانا صاحب کی ملاقات ادھر جاتی عمرہ میں. اس دن میں رات کو ایک دوست سے ملنے گیا تو آگے سائیں بزدار پنجاب ہاؤس میں ایک اندھیرے والی جگہ پہ کرسی ڈال کر بڑے سکون سے چپلیں پہن کر بیٹھے ہوئے تھے, اور میں نے کہا کہ سائیں آپ ادھر, تو کہتے ہیں کہ سائیں ابھی آئس کریم کھا کے آیا ہوں. میں نے کہا آج آپ کی آئس کریم کھانا بنتی بھی تھی. تو وہ یعنی وہ سائیں بزدار کو ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے, جو ٹینشن عمران خان صاحب کو اور باقی ساروں کو ہے وہ تو سکھ پروگرام ہے. اچھا, آپ نے خواجہ صاحب کی بات کی تو میڈم شیخ تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے کہ خواجہ صاحب جیسے گھبرائے ہیں, ردم میں نظر نہیں آ رہے آج کل. پتہ نہیں یہ گھبراہٹ نواز شریف صاحب کی ڈانٹ کی وجہ سے ہے, جو انہوں نے زرداری صاحب کے خلاف بیان دے دیا تھا کہ میں ان پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہوں,
یا پتہ نہیں یہ گھبراہٹ نیب کی وجہ سے ہے کہ وہ نوٹس پہ نوٹس آ رہے ہیں، یا پتہ نہیں بیک وقت خواجہ صاحب انقلاب اور مفاہمت کا بوجھ اٹھا کے تھک گئے ہیں، شاید اس وجہ سے وہ تھوڑے تھکے ہوئے ہیں، یا پتہ نہیں یہ وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے جس دن تقریر کی اس دن 5 لیگی سیاستدان شہباز شریف صاحب کے پاس گئے اور انہیں کہا کہ مہربانی کریں انہیں سمجھائیں کہ ہم نے سیاست کرنی ہے اور یہ ایسا نہ کریں، ہاتھ تھولا رکھیں. تو شہباز شریف صاحب نے نواز شریف صاحب سے بات کی اور نواز شریف صاحب نے ساری بات سن کر پھر ان 5 کو باری باری فون کر کے خوب سنائیں. تو پتہ نہیں شاید اس میں خواجہ صاحب ہیں کہ نہیں ہیں. چلو اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ خواجہ صاحب ایک اور بھی سمجھ آتی، 5-7 لوگ ہیں مسلم لیگ نون میں جو کہہ رہے ہیں دما دم مست کلندر کر دیا جائے ابھی سے. تو شاید خواجہ صاحب جو ہیں ان کو ان کی اپوز کر کے تھک گئے ہیں. بہرحال یہ میڈم شیخ جو استعفوں کی بات ہے، استعفے ابھی قبل از وقت ہے، ابھی بہت مسٹرسٹ ہے. بلا شبہ میرا تو یہ ماننا ہے کہ یہ نہ جمہوریت کی جنگ ہے، نہ ان میں سے کوئی انقلابی ہے، یہ آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ پروگرام ہے. پہلی کوشش ہے کہ سینٹ الیکشن سے پہلے کچھ کر لیا جائے. اب سندھ پیپلز پارٹی ہے وہ سندھ نہیں چھوڑے گی. پیپلز پارٹی دوسری بات ہے سندھ نے پیپلز پارٹی کو متحد رکھا ہوا ہے. اور یاد رہے میڈم شیخ آخری 2 جملے یاد رہے کہ زرداری صاحب نے ایک مرتبہ اینٹ سے اینٹ بجائی تھی تو اگلے دن وزیر اعظم نواز شریف کے پاس ناشتہ تھا زرداری صاحب کا، وہ کینسل کر دیا تھا انہوں نے. تو اب نواز شریف صاحب نے اینٹ سے اینٹ بجائی ہے تو زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی ذرا سائیڈ پر ہو کر سب کچھ سن رہے ہیں. مولانا صاحب نے بھی استعفے نہیں دیے اور محمل سے یہ جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا بڑا اچھا پوائنٹ ہے محمل. 15-20 کے علاوہ کچھ خبریں اسی طرح کی آ رہی ہیں وہ کہ بلاول صاحب نے اب سے کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس بھی کی ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر استعفوں کی نوبت آئی تو جی ہم ساتھ ہوں گے. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ سندھ حکومت اپنی حکومت ایٹ سٹیک پر رکھ کے استعفے دے گی اگر نوبت آئی تو؟ دیکھیے علینا، جس طرح بھٹی صاحب نے بھی ایک بات کی ہے نا کہ استعفوں کی ابھی بات کرنا بہت قبل از وقت ہے، کیونکہ یہ کل سہیل وڑائچ صاحب نے بھی شاہزیب کے شو کے اوپر، شاہزیب خان دادا صاحب کے شو کے اوپر یہی اسی طرح بات کی تھی. انہوں نے کہا دیکھیں استعفوں سے پہلے دوسرے مرحلے ہیں. استعفے جو ہے نا وہ ایک پوٹنٹ لاسٹ آپشن ہے، یعنی کہ وہ لاسٹ ریزورٹ ہوگا. اس سے پہلے انہوں نے ابھی تحریک چلانی ہے. ابھی جس طرح 16 اکتوبر کو جلسہ کرنا ہے، اس کے بعد اور جلسے ہونے ہیں چھوٹے جس طرح وہ جلسے ہوتے جائیں گے. اس کے بعد ایک اگر مومنٹم بنتا ہے پھر یہ کہ ساتھ ہی جس طرح کل بھی میں نے کہا تھا کہ مہنگائی اور اپوزیشن کی تحریک انٹر لنکڈ ہے. تو جیسے وہ عوام کے اندر وہ دیکھیں گے کہ عوام کی پلس اس وقت کیا کہہ رہی ہے. اور پھر جس طرح جنوری میں ان کا ابھی تک تو یہی ہے ارادہ کہ جنوری میں لانگ مارچ کریں گے اسلام آباد تک. تو وہ لانگ مارچ تک کیا مومنٹم بنتا ہے، کیا استعفے دینے کی ضرورت پیش آتی ہے نہیں آتی. دیکھیے جہاں تک استعفوں کی بات ہے نا علینا، استعفے دینا ابھی اس وقت تو کوئی استعفیٰ نہیں دے گا، سیدھی سی ایک بات ہے. کیونکہ ابھی وہ استعفے دے دیں گے تو کیا اس کا ہوگا، کیا مقصد اس سے ملے گا. بیسکلی استعفے تو انہوں نے رکھا ہی ایک لاسٹ آپشن ہے نا. کوئی بھی اپوزیشن پارٹی ابھی تک یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم استعفے نہیں دیں گے، یہی کہہ رہے ہیں. ابھی آپ نے بلاول بھٹو صاحب کی بات کی، اس سے پہلے خواجہ آصف صاحب کا سوال ہے، مولانا فضل الرحمان تو پہلے سے ہی کہہ رہے ہیں. تو اپوزیشن کی جماعتیں کہہ تو نہیں ہیں ہم استعفیٰ دیں گے، لیکن وہ آخری حربے کے لیے انہوں نے رکھا ہوا ہے. اور اگر ہو سکتا ہے کہ جس طرح اگر نئی تحریک اس طرح سے کوئی کامیاب ہوتی یا کوئی اتنا مومنٹم نہیں بلڈ ہوتا ہے کیا چیز ہے تو پھر وہ نہیں دیں گے. آپ نے دیکھا تھا 2014 کے دھرنے کے دوران جو ہے پی ٹی آئی نے بھی کہا تھا استعفے دیں گے، انہوں نے دیے بھی، پھر وہ واپس بھی ہو گئے. کیا جو پورے اس کے اندر جو چلی تھی چیز. تو اس طریقے سے تو جو ہے نا وہ والی چیز ہے کہ استعفے دینے چاہیے نہیں چاہیے وہ ایک اور بات ہے. لیکن یہ کہ کیا دیں گے نہیں دیں گے وہ بھی ہمیں جنوری کے بعد یا فیبروری میں پتا چلے گا کہ کیا اتنا مومنٹم بنا ہے کہ اب انہوں نے استعفے دینے ہیں یا تحریک عدم اعتماد کرنے ہیں. یہ مظہر عباس صاحب کے پاس پوائنٹ لے کے چلتے ہیں. مظہر صاحب استعفوں سے پہلے تحریک چلنی ہے، جلسے جلوس ہونے، ایک مومنٹم بننا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے اپوزیشن وہ مومنٹم بنا پائے گی اور حکومت کے اوپر پریشر بلڈ کر پائے گی؟ دیکھیے ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اور یہ جو آخری آپشن کی بات ہو رہی ہے، خواجہ آصف صاحب نے خود یہ بات کر دی، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. ہو سکتا ہے اس میں کوئی انٹریگ شامل ہو کیونکہ خواجہ آصف صاحب کنٹروورشل ہو گئے ہیں اس بیان کے بعد. تو ابھی یہ کیوں، یہ تو فیصلہ پی ڈی ایم نے کرنا ہے، یہ خواجہ آصف یا مسلم لیگ نون نے تو نہیں کرنا. اور اس آپشن کی طرف پیپلز پارٹی جا سکتی ہے، اس لیے جا سکتی ہے کیونکہ اگر سندھ گورنمنٹ بچ جاتی ہے
اور بلاول بھٹو، زرداری صاحب، فریال تالپور، شرجیل میمن یہ سب نہیں بچتے تو زرداری صاحب کیوں سندھ گورنمنٹ بچانا چاہیں گے؟ ان کو کیا ملے گا سندھ گورنمنٹ بچانے سے؟ یہ تو ایک آپشن ہو سکتا ہے. دیکھیے سینٹ کا الیکشن کے بعد تو ان کے اپوزیشن کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا. تو اگر سینٹ کے الیکشن ہو جاتے ہیں تو اپوزیشن تو بالکل فارغ ہے. یہ جو 3 مہینے ہیں یہ ڈو اینڈ ڈائی سچویشن آ جائے گی اسے. ہاں ڈو اور ڈائی والے ہیں اس لیے کہ، اور اس میں یہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس لیے پیپلز پارٹی استعفے نہیں دے گی کیونکہ سندھ گورنمنٹ چلی جاتی ہے. ابھی جو بھٹی صاحب نے اپنے بات کی آل بچاؤ مال بچاؤ، تو یہ تینوں چیزیں استعفے دے کر بچ سکتی ہیں. استعفے دیے بغیر نہیں بچ سکتی کیونکہ عمران خان تو ایک پوزیشن پہ ہے. اور عمران خان یہ جو بات کرتے ہیں جب یہ لا اینڈ آرڈر کے ان کو جیلوں میں ڈال دیں گے، وہ آپ بشیر میمن کے انٹرویو سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ہر صورت میں ان کو جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں، وہ ہر صورت میں ان کو سزا دلوانا چاہتے ہیں، وہ ہر صورت میں ان کو نااہل قرار دلوانا چاہتے ہیں. تو اگر ان کے ٹارگٹ پہ یہ دونوں جماعتیں ہیں، یا تو ان میں سے کسی ایک کو پک کریں، وہ پیپلز پارٹی کو نہیں پک کرے، نون لیگ کو پک کرے، تو پیپلز پارٹی اپنی اسٹریٹجی بدل سکتی ہے. لیکن اگر وہ دونوں کو جیل میں ڈلوا کے سزائیں دلوا کے نااہل کرنا چاہتے ہیں تو پیپلز پارٹی یہ آپشن استعمال کرے گی. اور اگر سندھ گورنمنٹ سندھ اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے تو سینٹ کے الیکشن نہیں ہوں گے. اور یہ آپشن بالکل پیپلز پارٹی یوز کر سکتی ہے. بلاول بھٹو بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، خواجہ آصف بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہ پری میچور ہے. ظاہر ہے یہ میرا خیال ہے دسمبر میں فیصلہ کریں گے. دسمبر میں مومنٹم کا پتہ چل جائے گا، جلسوں میں حاضری کا پتہ چل جائے گا، اس کے بعد فیصلہ کریں گے. اور یہ آپشن ان کے پاس بالکل ہے. اور یہ آپشن اس کی پاسبلٹی ہے کہ اگر سینٹ کے الیکشن تک یہ جاتی ہے بات، تو میرا خیال ہے سینٹ کے الیکشن کو روکنے کے لیے اپوزیشن ہر قیمت پہ ہر اقدام کرنے پر جائے گی. ٹھیک ہے. بینظیر شاہ صاحبہ، یہ ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں ہم پچھلے کچھ عرصے سے کہ جیسے ہی نواز شریف کے خلاف ان کے کیس میں مزید کوئی کارروائی ہوتی ہے تو ایک سخت بیانیہ آنے شروع ہو جاتا ہے نون لیگ کی جانب سے، وچ از ویری نیچرل. تو اب جب نیب کی جانب سے وزارت داخلہ کو خط لکھا ہے اور ان کے شناختی کارڈ بلاک ہوں گے، ان کے جو ٹریولنگ ڈاکیومنٹس ہیں پاسپورٹس وغیرہ وہ بلاک کرنے کی درخواست کی جا رہی ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے مزید کچھ جارحانہ آئے گا؟ اور کیا اس پریشر کے ساتھ باقی اپوزیشن کی جماعتیں سٹک کر پائیں گی؟ میں ادھر بھٹی صاحب سے ایگری کروں گی کہ مجھے نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی اپنی جو سندھ میں حکومت ہے اس کو اتنی آسانی سے استعفے دے کے جانے دے گی. دونوں جو ہیں اپوزیشن جماعتیں وہ مانتی ہیں کہ پچھلے الیکشن ان کے لیے بڑے مشکل تھے اور بڑی مشکلوں سے اور بڑے مشکل حالات میں ان کے ایم این ایز اور ایم پی ایز جو ہیں وہ جیتے ہیں. تو اتنی آسانی سے میرے خیال سے ان کے ایم این ایز ایم پی ایز اتنی آسانی سے مانیں گے نہیں استعفیٰ دینے کے لیے، اور سینیٹرز. لیکن میرے ایک اور چیز جو مجھے ابھی پچھلے 2-3 دنوں میں جو نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر ایک ماحول بن رہا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ اگر یہاں تک بات پہنچتی ہے استعفوں تک تو کیا ان کے پارلیمنٹیرینز، ان کے ایم این ایز، ان کے ایم پی ایز ان کا ساتھ دیں گے یا نہیں. اور یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ کل نواز شریف صاحب نے ایک تقریر کی اور وہ ٹی وی پہ تو نہیں دکھائی گئی، لیکن ان کے جو انہوں نے خاص طور پہ اپنے پی ایم ایل این کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں اور ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان سے خاص طور پہ بات کی. اور اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ ابھی جہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان میں. اور وہاں پہ انہوں نے بڑے واضح طور پہ آخر میں اپنی سپیچ سے پوچھا اپنے پارلیمنٹیرین سے کہ یہ جو حالات ہیں اس میں آپ ہمارے ساتھ یا میرے ساتھ کھڑے ہوں گے یا نہیں کھڑے ہوں گے. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں، جیسے کہتے ہیں ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں واٹرز کو کہ اگر یہاں تک بات پہنچی تو ان کا کون ساتھ دے گا نہیں دے گا. دیکھیں لیکن ایک چیز میں یہاں پہ ضرور کہوں گی کہ مسلم لیگ نون کی میرے حساب سے ایک جو بہت بڑی کمزوری ہے جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ وہ زیادہ شاید پریشر کی جو تحریک جب چلے گی اس میں اتنا بلڈ نہیں کر پائیں گے، وہ یہ ہے کہ زیادہ تر جو مسلم لیگ نون کے کارکن ہیں وہ مڈل کلاس تاجر گروپ کے ہیں. اچھا ان سے آپ یہ تو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ احتجاج بھی کریں گے، 1 دن 2 دن باہر نکلیں گے، مریم نواز شریف بلائیں گی تو وہ ضرور نکلیں گے، لیکن ان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ اپنی دکانیں یا اپنے کاروبار بند کر کے 1 مہینے کے لیے جا کے اسلام آباد میں بیٹھ جائیں گے جیسے JUIF کے کارکن کرتے ہیں یا
پیپلز پارٹی کے بھی کارکن کر سکتے ہیں لانگ مارچ میں. وہ میرے خیال سے بہت مجھے مشکل لگ رہا ہے ان حالات میں. مجھے نہیں لگ رہا کہ اس قسم کی تحریک مسلم لیگ نون خود بنا پائے گی. تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ پریشر کتنا بلڈ ہوتا ہے. الینا یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی یہ بات کہوں گی کہ اور بھی بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. یہ تو اپوزیشن کر رہی ہے, اور بھی بڑی ابھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, جیسے کہ جو ڈاکٹرز ہیں, اور میری ینگ ڈاکٹرز ایسوسیشن سے اکثر بات ہوتی رہتی ہے, وہ اکتوبر کی اینڈ میں وہ بھی پنجاب میں پروٹیسٹ اور احتجاج شروع کر رہے ہیں. وہ تو خیر پاکستان میڈیکل جو کمیشن بنا ہے ابھی اس کے خلاف کر رہے ہیں, لیکن یہ چیزیں ساری ایڈ اپ ہوتی ہیں. پھر اگر گیس کا مسئلہ بنا سردیوں میں تو وہ بھی دیکھتے ہیں لوگ جب احتجاج کر رہی ہوگی تو یہ ساری تحریک چلی ہوگی تو سب اس کے ساتھ جڑ جائیں گے, مل جائیں گے. ٹھیک ہے, بابر ستار صاحب کا کامنٹ لیتے ہیں, میرے پاس وقت بڑا کم ہے, انہیں کلوز کریں. جی بابر صاحب. مجھے نہیں لگتا علینا, دیکھیے یہاں پہ کوئی ایک بندہ استعفیٰ نہیں دیتا, یہاں پوری اسمبلی کی بات کر رہے ہیں. اور جو پاسٹ کانڈکٹ ہے کسی بھی پارٹی کا دیکھ لیں, ذکر کیا نیمل نے غالباً پی ٹی آئی کا, تو اس وقت یہ بات مشہور تھی کہ شاید خٹک صاحب نے خود ہی اپنے خلاف نو کانفیڈنس موو کروا دیا کہ استعفے نہ دینے پڑ جائیں. سو جو بندہ جہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے وہ وہاں سے ہلنا نہیں چاہتا. سو اصول کے بیس پہ تو ہم نے نہیں دیکھی اس سے پہلے ریزگنیشن. دوسری بات یہ کہ پی 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 کو بھی دیکھ لیں, جو سینٹ کے الیکشنز تھے چیئرمین کے, اس میں ان کا پچھلی دفعہ کانڈکٹ کیا تھا, سو وہ ڈیل کرنے میں انٹرسٹڈ تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اچھا اس دفعہ آلدو وہ چاہتے تھے کہ یہ چیئرمین سینٹ ہار جائیں, لیکن پتہ نہیں کون سے بیچ میں لوگ شامل ہو گئے, فرشتے آ گئے کہ انہوں نے جتا دیا. اسی طرح ابھی جوائنٹ یہ سیشن جو تھا اس میں بہت سارے لوگ غائب ہو گئے. تو دیکھیے جو لوگ اس ملک کو چلا رہے ہیں نا, ان کی ابیلٹی چیس کھیلنے کی زیادہ بہتر ہے. ان کے پاس پلان بی, پلان سی, پلان ڈی موجود ہوتے ہیں. 3 4 5 مہینے پہلے, 6 مہینے پہلے یہاں پہ ایک بالکل ڈفرنٹ کانورسیشن ہو رہی تھی. شہباز شریف واپس آ رہے ہیں, پلان بی آنے والا ہے پنجاب میں, ختم ہو گیا سارا کچھ اچانک. تو یہ ڈیل میکنگ کی ایبلٹی جو لوگ اس ملک کو چلا رہے ہیں ان کی ہے کافی زیادہ, آپشنز کریٹ کرنے کی. اور پھر پارٹیز کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں, تو انہیں توڑنا میرا نہیں خیال کہ اتنا مشکل ہے, کیونکہ یہاں پہ اصولوں کی سیاست تو نہیں ہے. ویسے ہی سیاست اتنی اصولوں کی نہیں ہوتی, تو مجھے نہیں لگتا. ٹھیک ہے جی, یہاں پر اپنا پروگرام کلوز کریں گے. ہمارے 3 تجزیہ کار بینا صاحبہ, ارشاد بھٹی صاحب اور بابر ستار صاحب کو لگتا ہے کہ نہیں جی استعفوں پر آمادہ نہیں ہوں گی تمام جماعتیں, اور خصوصاً پیپلز پارٹی کا نام لیا. مظہر عباس صاحب کہتے ہیں کہ نہیں, اگر ضرورت پڑی, وقت آیا تو پیپلز پارٹی ضرور استعفے دے گی. محمل سرفراز صاحبہ کہتی ہیں کہ پری میچور ہے ابھی استعفوں کی بات کرنا, بھی دیکھتے ہیں مومنٹم کیا بنتا ہے. کل آپ سے ملاقات ہوگی نئے سوالات کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا, فیڈ بیک ضرور شیئر کیجیے گا.